اسی کی بندگی کرو اور اس میں کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی تم کہو کہ میں بندگی تو اسی کی کرتا ہوں, درمیان میں کوئی اور چیز شامل کر دینا. شریک, اب یہ شریک کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بھی شریک ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, اتدری ما حق اللہ علی العباد, کہ اے معاذ یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, آپ تو جو فرمائیں گے ہم مان لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یعنی بندگی تو اللہ کی ہو رہی ہے, اللہ کی بندگی چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا شرک نہیں ہے, اللہ کی بندگی چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا کفر ہے. اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کسی کو شامل کرنا. تو میں نے کیا تعریف بتائی تھی عبادت کی؟ اطاعت بالتذلل. اس کا مفہوم کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت بالتذلل, کہ عاجزی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا, انتہائی عاجزی کے جذبات رکھتے ہوئے کسی کی اطاعت کرنا, کسی کا حکم ماننا, یہ بندگی ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانتا ہے, اسی عاجزی کے ساتھ, اسی انکساری کے جذبے کے ساتھ کسی اور کا حکم مانتا ہے اور اللہ کا حکم نہیں مانتا, یہی تو شرک ہے. فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. باپ کی اطاعت ہے, امیر کی اطاعت ہے, ماں کی اطاعت ہے, بڑوں کی اطاعت ہے, لیکن یہ ساری کی ساری اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کے ذیل میں. جہاں کہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ یہ انسانوں کے آپس کا بنایا ہوا سسٹم ٹکرا جائے اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو, وہاں پہ مخلوق میں سے کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں, چاہے وہ ستا باپ ہو. سب سے بڑا حق اس دنیا میں حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق ماں کا ہے, اور اطاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا حق باپ کا ہے. لیکن باپ کی بات بھی نہیں ماننی جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, اور جب کسی نے کسی کا وہی جذبہ اطاعت بالتذلل والا کسی اور کے لیے قبول کر لیا, کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, تو یہی تو شرک. ان یعبدوہ ولا یشرک, اس کو انشور کر لیں کہ شرک نہیں ہو رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما حق العباد علی اللہ, بندوں کا اللہ پر پھر کیا حق ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جو بندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ساتھ شریک نہیں کسی کو ٹھہراتے, فرمایا ان پر, ان کا اللہ پر یہ حق ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ دے. یہ حق بن جاتا ہے بندے کا اللہ پر. تو اس کا مطلب نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص شرک سے بچا ہوا ہے نا, اور اللہ کے غلاموں میں ہے, شرک سے بچا ہوا ہے, ہزار کوتاہیاں بھی ہوں, ہزار غلطیاں بھی ہوں, وہ انشاءاللہ جنتی ہے, جتنی مرضی غلطیاں کرے. اس لیے باغی نہ ہو, اللہ کی بندگی کا, اللہ کی غلامی کا باغی نہ ہو, اور مشرک نہ ہو, اس میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو. اب شریک کرنا کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں چند حدیثیں آپ ملاحظہ کر لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پر, یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ای الذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. اس سے بڑا گناہ اور ہو نہیں سکتا کہ پیدا کرنے والا تیرا وہ, اور تو اس کے ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے افعال میں, اس کے کاموں میں کسی اور کو شریک بنائے,
اس کی عبادت میں کسی اور کو ساتھ حصے دار بنا لے، فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. اور قرآن نے کہہ دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کا حق مارنا ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے یہ شرک نہیں معاف کرنا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا جو کرنا چاہے گا، لیکن یہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا. حضرت طفیل بن سخبرہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوتیلے بھائی تھے حضرت طفیل بن سخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ خواب میں دیکھا ایک یہودی سے ملاقات ہوئی. فرماتے میں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی. میں نے کہا تم لوگ تو اچھے ہو، لیکن تمہارے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ تم لوگوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. تم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، باقی لوگ تو تم اچھے ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دور میں آگے گیا تو مجھے عیسائی بیٹھے ہوئے ملے. یہودیوں کو جب کہا حضرت طفیل رضی خواب میں، یہودیوں کو جب انہوں نے کہا نا تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، تو یہودی آگے سے کہتے ہیں کہ تم بھی اچھے لوگ ہو، انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ ہو، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ نہ کہو جیسے انہوں نے کہا نا کہ تم اچھے لوگ ہو اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار نہ دو، تو آگے سے وہ جواباً کہتے تم بھی اچھے لوگ ہو اگر تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، گویا تم اللہ کی مشیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا ہم نصارہ ہیں. فرمایا حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے ان سے بھی کہا کہ انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ ہو، اگر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ قرار دیا ہوتا اور ثالث ثلاثہ قرار نہ دیا ہوتا تو تم بھی اچھے لوگ تھے. آگے سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ انتم القوم، تم بھی اچھے لوگ تھے، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ نہ کہتے ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، اگر تم یہ نہ کہتے تو تم بھی اچھے لوگ تھے. یہ کہہ کہ تم نے بھی شرک کا ارتکاب کیا. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ تانا دیا ہے کہ تم شرک کرتے ہو. اللہ اکبر. تو کیا یہ شرک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت طفیل سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں، یعنی جو خواب دیکھا ہے کسی کو بتایا تو نہیں؟ لگتا یوں ہے کہ اگر یہ خواب کسی کو نہ بتایا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کچھ اور ہوتا. لیکن حضرت طفیل کہتے ہیں نہیں، میں نے کچھ لوگوں کو بتایا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، طبرانی میں بھی ہے اور مسند ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، قریب قریب آ جاؤ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، فرمایا کہ یہ طفیل نے خواب میں دیکھا ہے اور کچھ لوگوں کے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ایسے یہودیوں اور عیسائیوں نے تانا دیا ہے. یہ کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلے ہی تمہیں منع کرنے والا تھا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، یہ نہ کہا کرو. اور فرماتے میں کسی وقت کے انتظار میں تھا کہ میں کب منع کروں، اور فرمایا فلا تقولوا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہرگز یہ بات نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہا کرو جو اللہ اکیلا چاہے، اس کی مشیت میں کوئی شریک نہیں. اسی طرح کوئی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آ کے کہتا ہے ما شاء اللہ وما شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، نسائی شریف کے اندر بھی حدیث ہے، ابن خزیمہ میں بھی. فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ یعنی صرف یہ کہنے سے کہ مشیت شامل ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مشیت میں.
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شرک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کر دیا کہ یہ نہیں کہنا۔ کب شرک ہو جاتا ہے، کس کس موقع پر شرک ہو جاتا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے نا کہ میری بطخ نہ بولتی نا رات میرے گھر چوری ہو جاتی، اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تو یہ بھی شرک۔ وہ کہتا ہے میرے گھر میں کتیا نہ ہوتی ہے، میں کتا نہ رکھا ہوتا گھر میں تو میرے گھر میں چور چوری کر کے لے جاتے، فرمایا جو یہ کہہ دیتا ہے یہ بھی شرک۔ الا حاذل قیاس، جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ باتیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور انسان کہے کہ نہیں یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے، فلاں وجہ سے ہوا ہے، مختلف چیزوں سے، کہ یہ اولاد تو اللہ نے نہیں دی تو فلاں نے دی ہے، فلاں یہ جو پیراں دتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ نام رکھو تو پیراں دتا، یعنی اللہ نے نہیں دتا پیراں نے دتا۔ اچھا شرک پھر بھی نہیں ہو رہا۔ بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، لوگوں کو ہم کہتے ہیں ایک تیرا سہارا ایک اللہ کا سہارا، یعنی اکیلا اللہ کا سہارا نہیں ٹھیک، ایک تیرا سہارا ایک اللہ کا سہارا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا بکر الشرک اخفی من دبیب النمل۔ اللہ اکبر، کس کو فرما رہے ہیں؟ ذہن میں رکھیے ذرا بات، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امت میں سے سب سے بہترین امتی ہیں، ان سے بہتر کوئی امتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص بہترین ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر الشرک اخفی من دبیب النمل۔ ابو بکر یہ جو شرک ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، یہ جو بھوری چیونٹی ہوتی ہے نا اس چیونٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ ہلکی اور خفیف چال چلتا ہے، اور انسان کو پتا اس وقت چلتا ہے جب پورا جسم چیونٹیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، جب ایک آدھ چیونٹی چڑھتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو فرمایا شرک اس طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ اگر اتنا خطرناک ہے کہ کس وقت شرک ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جس کا مجھے پتا ہو، اور اس شرک سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اور شرک ہو جائے۔ لہذا ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر روز یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما۔ یہی جو دبیب النمل والی روایت ہے یہ مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور ایک روایت جس کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے اور اس کے اندر بھی بڑی معنویت۔ فرمایا الشرک فی ہذہ الامہ اخفی من دبیب النمل، کہ اس امت کا جو شرک ہے نا، اس امت کا شرک، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات بنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ قبروں کو پوجیں، مورتیاں بنا کے پوجیں، تصویروں کو پوجیں، جو مرضی کریں، اور پیراں دتا اولاد دینے والا اللہ، اور ہم اس کو منسوب کریں اپنے بڑوں کی طرف، شرک کوئی نہیں ہوتا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور صاف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشرک فی ہذہ الامہ، میری امت میں جو شرک کی صورتیں ہوں گی اخفی من دبیب النمل، وہ چیونٹی جو سیاہ چیونٹی ہے اور انتہائی ڈارک کلر کی چیونٹی، اس چیونٹی سے بھی زیادہ خطرناک چالے چلتا ہے شرک میری امت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے آخر پہ وہی دعا سکھائی۔ ایک الفاظ کا جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ علی صفات سوداء فی ظلمت اللیل، کہ یہ میری امت میں جو شرک چلتا ہے اس شرک کی مثال ایسے ہے جیسے سیاہ چونٹی چل رہی ہو سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر،
اللہ اکبر، یعنی پتھر بھی سیاہ رنگ کا، چیونٹی بھی سیاہ رنگ کی، اور رات بھی اندھیری، تو اس کا کیسے پتا چلے گا؟ اتنا خطرناک ہے یہ شرک۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا بچتے بھی رہیں شرک سے، اور ساتھ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ جس شرک کا ہمیں علم نہیں ہوتا اس شرک سے بھی ہمیں بچا لے، اور جس کا ہمیں علم ہوتا ہے اس سے بھی بچا لے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر، فرمایا یہ جو شرک یہ جو ریاکاری ہے نا، یہ بھی شرک ہے، بلکہ تھوڑی سی ریاکاری، ان یسیر الریا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا سی ریاکاری جو ہے، ذرا سی ریاکاری شرک، وہ بھی شرک ہے۔ کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے جو اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا تھا، دکھلاوا تو ہے لیکن یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو دکھلاوا کریں، رو کے دکھائیں، اللہ کو رو کے دکھائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رونا نہیں آتا وہ رونے والا منہ بنا لے۔ یہ رونے والا منہ بنا کے کس کو دکھانا ہے؟ یہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ، روشنیوں پہ نہیں دکھانا، یہ تنہائی میں اپنے اللہ کو دکھانا ہے۔ اگر اللہ کو دکھانے کی عادت بن گئی، اللہ اکبر، یہ بالکل ایک لازمی اس کا امپیکٹ ہے۔ سمجھ لیجئے بات کو کہ جس شخص کو تنہائی میں رونے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اللہ اکبر، اس کو پھر محفلوں میں رونا نہیں پڑتا، اور جس کو محفلوں میں اور کیمروں کے سامنے اور اسٹوڈیو کی روشنیوں میں رونے کی عادت پڑ جائے، اس کو تنہائی میں کیسے رونا آئے گا؟ نہ ویسا ماحول ہو اور نہ اس کو رونا آئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو ریاکاری ہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، ان یسیر الریا، فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر یہ شرک ہو گیا تو ہمارا وہ بیسک فلسفی جو تخلیق کے ساتھ، ہمارا مقصد تخلیق کے ساتھ جو چیز منسوب ہے اسی میں فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ پورا جو ہمارا زندگی کا جو نظام ہے وہ اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی شرک آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے تم سب ہو۔ پوچھتے ہیں کہ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، آسمان زمین کس نے پیدا کیے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ جب اللہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر الٹے کدھر پھرتے ہو؟ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی بات مانو بھی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي